الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رنج و غم کے آنے سے دلوں پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے. اس غم افسردگی کا علاج ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر اللہ کی محفل سجانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ذکر کی کوئی بھی صورت ہو، قرآن مجید اس پر شاہد ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، سکون کی دولت عطا کرتا ہے. یوں تو ذکر اللہ کے بہت سے صیغے ہیں، اور جو بھی صیغہ ہے اس کی اپنی اپنی برکتیں ہیں، اور ان میں سے ایک ذکر لا حول شریف کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ ذکر ہے جس کی برکت سے قلب غم زدہ راحت کدہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. ایسرھا الہم، اور سب سے چھوٹی بیماری وہ غم ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد کرنے کی بدولت دل سے دور ہو جاتا ہے. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: غم دنیاوی ہو یا اخروی، لا حول شریف کی برکت سے ہر طرح کا غم جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. معاش اور معاد
دنیا کی فکریں اور آخرت کی پریشانیاں اس ذکر کے ورد کرنے سے دور ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے غم کا دور ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، محض الفاظ کا ورد کرنا یہ ثواب کا باعث تو ہوگا، لیکن جو اس وظیفے کی برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ وہ تبھی حاصل ہوں گی کہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی ہمارے ذہن نشین ہوں اور یہ نظریہ ہمارے دل میں جاگزی ہو۔ اور وہ کیا معنی ہے؟ لا حول شریف کا معنی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ۔ یہ معنی ذہن نشین ہو، دل نشین ہو، اور یہی نظریہ ہمارا، یہی عقیدہ ہو کہ میں ذاتی طور پر خیر حاصل نہیں کر سکتا، ذاتی طور پر شر سے نہیں بچ سکتا، خیر مجھے جبھی ملے گی جب میرا پروردگار مجھ پر کرم فرمائے گا اور اس کی مدد میرے شامل حال ہوگی۔ شر سے، نقصان سے میں تبھی بچوں گا جب اللہ تعالی کی مدد میرے شامل حال ہوگی۔ اب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ جب نفع بھی تیرے ہاتھ میں نہیں، نقصان بھی تیرے ہاتھ میں نہیں، تو پھر تجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت؟ تیری محنت کسی کام کی نہیں، تو جو محنت کرے، مشقت اٹھائے، اس کا کیا فائدہ؟ اس کے وسوسے کی طرف دھیان نہیں دینا، اس لیے کہ اس کا کام ہی گمراہی پھیلانا ہے، بندے کو رب سے دور کرنا ہے، بندے کو رب سے بدظن کرنا ہے، بندے کو گمراہ کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، غور کریں، اسباب بھی وہی پیدا فرماتا ہے۔ ہم جو محنت کرتے ہیں، یہ محنت کرنے کی توفیق کس نے عطا کی؟ آگ لگی، آگ سے لگنے کے بعد ہم جو دوڑے، دور بھاگے، یہ دور بھاگنے کی طاقت کس نے عطا کی؟ یہ طاقت جو ہمیں عطا کی، اللہ نے عطا کی۔ ہم کمانے کے لیے دکان تک گئے، وہاں بیٹھ کر ہم نے محنت کی، ہم نے سبق پڑھنے کے لیے محنت کی، یہ جتنے بھی کام کوشش ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی طاقت و قوت صرف نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہماری کوئی ذاتی طاقت و قوت نہیں ہے، اس کی طاقت و قوت کے عطا کرنے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہی اس کی مدد ہے، یہی اس کی توفیق ہے کہ ہمیں خیر مل جاتی ہے اس کی مدد سے، اور ہم شر سے بچ جاتے ہیں اس کی مدد سے۔ بہرحال جس طرح بیان ہوا کہ دنیاوی پریشانیوں، غموں کی وجہ سے دل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، دنیاوی مسائل پریشانیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بھی دل افسردہ ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب دل دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے بے چین ہو یا گناہوں کی وجہ سے بے قرار ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے ذکر اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
گزشتہ اسلامی تربیت میں شیطان کی جو دعوت ہے اس کے 6 مراتب بیان ہوئے تھے۔ آج جو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ کیا ہمیں وہ 6 مراتب یاد ہیں کہ جن حملوں کے ذریعے، واروں کے ذریعے وہ ہمیں خراب کرنا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم نے وہ 6 اس کے مراتب یاد رکھے، ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہے؟ یہ ہر بھائی خود سے پوچھے، کیونکہ محض بیان کرنا، محض بیان سننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ میں پھر سے ان مراتب کو دہرائے لیتا ہوں۔ پہلی دعوت جو ہے اس کی یہ ہے کہ معاذ اللہ بندہ جو ہے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، کفر و شرک میں بندہ مبتلا ہو جائے، اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، ان کی مخالفت کرے، ان کی بے ادبی کرے۔ پہلی اس کی دعوت یہ ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا پھر دوسری دعوت دیتا ہے بدعت سیئہ، برے عقیدے، خلاف اسلام عقائد کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اس میں بھی اسے کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ تیسری دعوت دیتا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کراتا ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، یوں گناہوں میں اسے جکڑتا ہے۔ اور اگر اس میں بھی اسے کامیابی نہیں ملتی تو پھر بندے کو صغیرہ گناہوں میں لگاتا ہے کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، معمولی گناہ ہیں، اس کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یوں اسے صغیرہ گناہوں کی دعوت پیش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اس وار سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر وہ مباح کاموں میں اسے مشغول کرتا ہے، تاکہ وہ مباح کام جس کے کرنے کا کوئی ثواب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، ان کاموں میں لگاتا ہے، تاکہ یہ جتنی دیر ان کاموں میں لگا رہے گا اتنی دیر اللہ کی یاد، عبادات، نیک کاموں سے دور رہے گا۔ اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو مفضول یعنی غیر افضل کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اس کے اس وار کا شکار ہو جائے، انگلی پکڑا دے تو پھر پورا ہاتھ وہ خود پکڑتا ہے۔ جو مفضول کاموں میں لگ گیا کہ یہ کون سا گناہ کا کام ہے، اسے مباح کاموں میں لگائے گا، پھر مباح کاموں میں لگانے کے بعد اس کو صغیرہ گناہوں کی دعوت دے کر اس جال میں پھنساتا ہے۔ اور اگر صغیرہ گناہوں کے جال میں بندہ آ جائے تو پھر اسے کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور کبیرہ گناہ مختلف روپ میں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اور جب بندہ اس کی اس دعوت میں کو قبول کر کے گناہوں میں لگ جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں، پھر وہ بدعات کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ دعوت قبول کر لے اور بہت قریب ہو جائے اس کے، پھر اس کے پاس ایک ہی حربہ رہتا ہے اسے برباد کرنے کا،
کہ معاذ اللہ اسے کفر و شرک میں، اللہ و رسول کی مخالفت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، شیطان لعین کے مذکورہ 6 وسوسوں، ان حملوں اور واروں پر ہم سب دل سے غور کریں، توجہ دیں کہ ہمارے لیے اس کی ہر ایک دعوت دوسری دعوت سے بڑھ کر نقصان دہ ہے۔ اس میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کے نقصان دہ ہے۔ اس کے حملوں سے اگر بندہ غافل رہے، لاپرواہ رہے، یہ حماقت ہوگی، نقصان ہوگا اور خود کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے شیطان کی 6 دعوتوں کو پہلے بھی سنا، آج بھی سنا۔ توجہ فرمائیں، شیطان لعین کبھی کبھار حملہ آور نہیں ہوتا، جیسے بہت سے لوگ کبھی کبھار نیک کام کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ شب و روز مسلسل ہم پر محنت کر رہا ہے، ہمیں برباد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے مشقت کر رہا ہے، ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے، گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ پورا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر جو ہمیں زیر کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے حملوں سے وہی بچ سکتا ہے جس خوش نصیب پر فضل باری، اللہ کی رحمت اور اس کا کرم سایہ فگن ہو۔ وگرنہ لوگ خود کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، باشعور جانتے ہیں، مگر افسوس آئے دن شیطان کا ترنے والا بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح کوئی عقل مند انسان جیتے جاگتے زہر قاتل کا پیالہ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا، جو عقل مند ہے وہ کبھی زہر قاتل کا پیالہ نہیں پیے گا، اسی طرح کوئی مخلص مسلمان کبھی کفر و شرک اور اللہ و رسول سے عداوت کا ایمان کش زہر پی کر اپنے دین و ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ جس طرح کوئی باشعور انسان نشے آور ٹیکے، نشے والے ٹیکے لگا کر خود کو گندی نالیوں اور کوڑا دانوں پر ڈالنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کوئی باعمل مسلمان خود کو بدعات سیئات کے نشے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی ہوش مند انسان اپنے جسم کو، اپنے لباس کو غلاظت سے آلود کر کے، گندگی سے گندا کر کے لوگوں کے درمیان جانا پسند نہیں کرتا، اس کی جرات نہیں کرتا، اسی طرح کوئی صالح مسلمان اپنے قلب و روح کو کبیرہ گناہوں کی نجاست اور غلاظت سے گندا کر کے اللہ کے حضور جانا پسند نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی ذی عقل انسان اپنے لباس کو راستے کی کیچڑ سے اور گٹر کے گندے پانی سے خراب کرنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کوئی نیک مسلمان خود کو صغیرہ گناہوں کی کیچڑ اور گندگی سے آلودہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی سمجھدار انسان اپنے صاف ستھرے لباس پر داغ دھبے لگنا مناسب نہیں سمجھتا، اسی طرح کوئی متقی مسلمان خود کو فضول کاموں میں لگانا پسند نہیں کرتا۔ یقین جانیے، ہم شیطان کے حملوں سے تبھی بچ پائیں گے
جب ہم پر اللہ تعالی کا فضل سایہ گستر ہوگا۔ لہذا اپنے دل میں فضل خدا پانے کا جذبہ بیدار کیجئے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس دل کو اس کی یاد سے غافل نہ ہونے دیجیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں شیطان کی دعوتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے دل کو غافل نہ ہونے دیں، اس دل میں ذکر اللہ، یاد خدا کے چراغ روشن کریں۔ انشاءاللہ تعالی یاد خدا کی برکت سے ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں گے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، اللہ کی یاد جاگزی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہمارے شامل حال ہوگا۔ اور اگر کبھی بشری تقاضوں سے ہم سے غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی کے حضور ہم توبہ استغفار کریں، اور شیطان کے ان واروں اور ان حملوں سے خود کو بچائیں۔ اور غور کریں، اب بطور مثال میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جس میں لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ شیطان کی پہلی دعوت کیا ہے کہ یہ شخص کسی طرح کافر ہو جائے، معاذ اللہ۔ پہلا وہ کیا اٹیک کرتا ہے کہ یہ شخص کسی طرح کافر ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے کسی فرمان کا مذاق اڑائے، یہ ان کی مخالفت ہے۔ اب دیکھیے، جو شخص ایمان اور کفر دونوں میں کوئی فرق نہ کرے، دونوں کو ایک سمجھے، ہندو مسلمان یہ ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں، یہ کافر مسلمان یہ ایک ہی ہے، کفر اور ایمان ایک ہی بات ہے، جو کفر و ایمان کو ایک سمجھے اور یہ کہتا پھرے کہ سب ٹھیک ہے، خدا کو سب پسند ہے، تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کفر و ایمان ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اب قابل غور ہے یہ بات، آج بہت سارے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا اسلامی نہیں ہے۔ کہلانے کو وہ مسلمان ہیں، عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اور جو شخص ان کے برے عقائد، بد عقیدگی کو جانتے ہوئے یہ کہتا پھرے کہ جناب ہم تو سب کو صحیح کہتے ہیں، سارے ٹھیک ہے جی، ہم تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ غور کریں کہ اس کی نظر میں عاشق رسول اور گستاخ رسول برابر ہے، اس کی نظر میں محبان صحابہ اور گستاخان صحابہ برابر ہے، اس کی نظر میں بد عقیدہ، بد مذہب اور خوش العقیدہ اہل سنت و جماعت برابر ہے۔ تو وہ خیر منائے کہ وہ شیطان کے نرغے میں آیا ہوا ہے، شیطان نے اس کو اپنی دعوت میں جکڑ لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہوگا، نجات پانے والا، ایک سچا ہوگا، باقی دوزخی ہوں گے 72 گمراہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں میری امت میں ایک فرقہ سچا ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جنتی ہوگا، اور کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں نہیں
ایک نہیں سارے سچے ہیں، وہ حضور کے مقابلے میں جو بیان دے رہا ہے وہ اپنے دین کی فکر بنائے، وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ یہی تو شیطان کہہ رہا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، یہی تو اس کی پہلی دعوت ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت پر اکساتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اسی طرح ایک اور کفر کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اب وہ صحت نہیں پا رہا، بوڑھا بھی ہے، مر بھی نہیں رہا، اب تنگ آ کر یا مذاق کے طور پر کوئی کہے کہ اللہ تعالی اسے بھول گیا، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ اسی طرح کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرے اور یہ کہے کہ اوپر خدا ہے نیچے ہم ہیں، تو علماء فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے۔ کوئی محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، وہ اپنی غربت، مسکینی اور محتاجی کو دیکھ کر یہ کہے معاذ اللہ، اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے تو رنج دیا، تکلیف دی، دکھ دیا، پریشانیاں دی، یہ کیا انصاف ہے؟ تو ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اسی طرح اذان کی آواز سنی اور کہا کہ یہ کیا شور مچا رکھا ہے، اگر اس کا یہ کہنا بطور انکار ہے تو یہ کہنے پر وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو مسجد کے قریب مکان لینے سے بھاگتے ہیں، پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میری کوٹھی میرا بنگلہ مسجد کے قریب نہ، ورنہ یہ مولوی ہر وقت اذان دیتا رہے گا، آوازیں آتی رہیں گی، دین کی باتیں پہنچتی رہیں گی، وہ اس کو شور شرابہ کہتے ہیں کہ شور شرابہ ہوتا رہے گا۔ دین کی باتوں اذان کو شور شرابہ کہتے ہیں اور مسجد سے دور گھر بناتے ہیں۔ وہ بھی غور کریں کہ شیطان نے ان کو اپنی دعوت میں جکڑ رکھا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ شریعت یہ فرماتی ہے اس مسئلے پر، اور وہ کہے میں شریعت کو نہیں مانتا، ہم شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، برسوں سے ہمارے خاندان میں یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم نے تو اس کو کرنا ہے، شریعت کچھ بھی کہتے رہے، ہم نے شریعت کو نہیں ماننا۔ تو بعض مشائخ کے نزدیک ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ کفار کے جو میلے ہیں، تہوار ہیں، ان میں شریک ہو کر ان کے میلوں، جلسوں، جلوسوں کی مذہبی شان و شوکت کو بڑھانا یوں ہی کفر ہے۔ اسی طرح کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا، جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو، جیسے کرسمس کا دن ہے، ہولی دیوالی کے دن ہیں، ایسے دنوں میں عیسائیوں کو تحفے بھیجنا، ہندوؤں کو تحفے بھیجنا کہ ان کا مقدس دن آیا ہے، ان کے لیے مقدس ہے اور یہ احترام والا دن ہے، اس طرح کی یاریاں لگانا اور پھر ان کی محفلوں میں جانا اور کرسمس کے کیک کاٹنا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو برباد کرنے والی ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ بھی دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو خود کو دینی اور مذہبی کہلاتے ہیں، کرسمس کا موقع آئے تو وہ کرسمس کا کیک کاٹنے کے لیے ان کے گرجا گھر پہنچ جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھاتے ہیں اور ان کے اس مذہبی شعار جو ان کا شعار ہے اس میں پوری طرح شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اگرچہ وہ پیر ہو، مولوی ہو،
وہ خود کو دینی طور پہ کوئی معزز کہلاتا ہو، وہ جب تک پیر ہے، جب تک مولوی عالم ہے، جب تک وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اگر وہ دین کی مخالفت کرنے لگے گا ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صلو علی النبی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بات ہو رہی تھی دل کی حالت کو سنوارنے کی، کہ یہ جو دل ہے جس طرح دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے یہ پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کی سیاہی کیسے دور ہوگی؟ اس دل کی بے قراری کیسے دور ہوگی؟ اس دل کی بے چینی وہ کیسے دور ہوگی؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے غافل مسلمانوں، آپ گویا ہم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ دل کی حالت کو سدھارے بغیر میں اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا، یہ جاننے کے باوجود دل کی حالت کو سدھارے بغیر اس میں یاد الہی کے چراغ روشن نہیں ہو سکتے، یہ جاننے کے باوجود کہ دل کو حالت کو سدھارے بغیر اللہ کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہم اسے نہ سدھاریں، اس کو سنوارنے کی کوشش نہ کریں، اس کو نکھارنے پر محنت نہ کریں، تو یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ کیا بات کہی؟ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں حضور کچھ نصیحت فرمائیے، بس سننا مقصود ہوتا ہے، سمجھنا نہیں۔ ان بزرگوں نے نصیحت کیا فرمائی کہ جاؤ برتنوں کو مانج کر دھو کر آؤ۔ وہ شخص اٹھا گیا، جو برتن گندے تھے، آلودہ تھے، ان کو اس نے مانجا، دھویا، اس کے بعد واپس پیر صاحب کی خدمت میں آ گیا۔ عرض کی حضور اب نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تجھے نصیحت حاصل نہیں ہوئی؟ عرض کی حضور آپ نے تو برتن دھونے کو کہا تھا، نصیحت تو ابھی آپ نے فرمانی ہے۔ آپ نے فرمایا نصیحت تو میں نے تجھے کر دی، تو سمجھا نہیں۔ یہ بتا گندے برتن کو مانجا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، کہاں سے، کس جگہ؟ کہنے لگا حضور آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اندر کی طرف جدھر سالن لگا ہے، گندگی لگی ہے، اندر کی طرف سے دھویا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اگر تو اپنے اس برتن کو باہر سے رگڑ کر کسی کے سامنے رکھ دے، اندر سے وہ گندا ہو، میلا کچیلا ہو، سالن لگا ہوا ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، باہر سے تو اچھی طرح خوب دھو لے، مانج لے، اندر سے صفائی نہ کرے، بتا جس کے سامنے وہ برتن پیش کرے گا وہ تجھے کیا کہے گا؟ احمق کہے گا، بے وقوف کہے گا، بے ادب کہے گا، گستاخ کہے گا، بدتمیز کہے گا، بد تہذیب کہے گا۔ یہی میرا سبق ہے، یہ دل کو اندر سے دھویا جاتا ہے۔ اس دل کے برتن کو
اندر سے صاف کیا جاتا ہے۔ اگر تو اوپر سے اپنے آپ کو نکھارتا رہے، دھوتا رہے، صاف کرتا رہے، سنوارتا رہے، اور اندر کے برتن کو تو صاف اور ستھرا نہ کرے، لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی بنا پھرتا رہے، جس کی نظر اندر کے برتن پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس اندر کے برتن کو دیکھتا ہے، اس برتن کو اندر کی طرف سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب تیری حاضری ہوگی اور اندر کا یہ برتن گندا ہوگا، اس کی نظر میں تو بدتمیز، بد تہذیب، بے ادب، گستاخ قرار پائے گا، تو تیرا مقام کیا ہوگا؟ اب غور کریں، ہم لوگ کب فکر کریں گے اس برتن کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی، دھونے کی؟ ہر درس میں یہی سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر شیطان نصیحت پکڑنے سے روکنے کے لیے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ پیر صاحب تو ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے، کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ نئی بات تو جب ہو جب پہلا سبق پر عمل ہو جائے، دوسری بات تو جب سمجھائی جائے۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی، یہ تو درس ہو رہا ہے، سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے۔ تو حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے غافل مسلمانوں، ائمہ دین کے حالات پر نظر کرو، صحابہ کو دیکھو جو امت کے سربراہ ہیں، امام ہیں، تابعین کو دیکھو، امام اعظم کو دیکھو، امام مالک کو دیکھو، امام شافعی کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کو دیکھو، ائمہ اہل بیت کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، وہ گناہوں سے دور رہنے کے باوجود توبہ کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، گناہوں سے دور رہنے کے باوجود وہ توبہ کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، اور اصلاح قلوب کے لیے کس قدر مسلسل محنت، مشقت، ریاضت، کوشش میں لگے رہتے تھے، اور توشہ آخرت کی تیاری کے لیے کس قدر جانفشانی اور محنت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ ان بزرگوں کا حال ہے جن کے دل ستھرے، اعمال نکھرے ہوئے، اللہ کا قرب انہوں نے پایا ہوا، عارف باللہ بھی ہیں، باقی باللہ بھی ہیں، فنا فی اللہ بھی ہیں، جو کامل مسلمان بھی ہیں، اس کے باوجود توبہ میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح قلب میں لگے ہوئے ہیں، توشہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم توبہ کتنا کرتے ہیں؟ ہم دل کی اصلاح کی کوشش کتنی کرتے ہیں؟ ہم آخرت کا توشہ کی تیاری کتنی کرتے ہیں؟ دنیاوی مکان بنا لیا، آسائشیں جمع کر لی، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، ابھی بھی اگلی ہرس باقی ہے، وہ جائز و ناجائز و اس کی الگ بحث، لیکن آخرت کے توشے کے لیے تو ہم نے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، توبہ میں تاخیر کرنا تیرے لیے نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ جو ہے ابتدا میں دل میں سختی پیدا کرتا ہے، کساوت، سختی، پھر گناہ نہیں رکتا، سختی بڑھتی رہتی ہے،
گناہ کی رفتار نہیں رکتی، اندھیرا بڑھتا رہتا ہے، گناہوں کا سلسلہ نہیں رکتا، دھبے پڑتے رہتے ہیں، اور پھر انسان رفتہ رفتہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، دین سے، شریعت سے، اسلام سے، اچھے ماحول سے، اچھے لوگوں سے، صالح مسلمانوں سے۔ صحبت بری، اعمال برے، ماحول برا، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان اسے گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، کفر، گمراہی میں مبتلا کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر فرماتے کیا تمہیں ابلیس کے حال سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ بلعم بن باور کے واقعہ سے عبرت نہیں پکڑتے؟ ابلیس اتنا بڑا عابد تھا، چپے چپے پر سجدہ کرتا رہا، معلم الملکوت بن کر بیٹھ گیا، بڑی شہرت تھی، بڑا نام، بڑا چرچا تھا، مگر اس نے گناہ ایک کیا تھا۔ بلعم بن باور اپنی قوم کا سربراہ تھا، ولایت کے مقام پر فائز تھا، اس سے بھی ایک ہی گناہ سرزد ہوا تھا، اور ایک ایک گناہ کرنے کے بعد یہ کفر و گمراہی میں پہنچ گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس لیے تم پر توبہ بہت ضروری ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، برے ماحول کو چھوڑنا، برے اعمال کو چھوڑنا، گناہوں پر توبہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ جس طرح تمہیں لوریاں شیطان دے رہا ہے اور تم اللہ کو بھول گئے اس کی لوریوں میں آ کے رسول اللہ کو بھول گئے، ان کی دعوت کو بھول گئے، قرآن کے حکم کو بھول گئے، شریعت کے احکام کو بھول گئے، دین اسلام کو بھول گئے، اس کی لوریوں میں آ کر تمہیں جھوٹ یاد، غیبت یاد، چغلی یاد، فلمیں یاد، ڈرامے یاد، گانے یاد، باجے یاد، تمہیں بد نگاہیاں، بد کرداریاں یاد، آوارہ گردی یاد، تمہیں ہزارہا گناہ یاد رہتے ہیں، تمہیں نماز یاد نہیں رہتی، تمہیں نیک ماحول یاد نہیں رہتا، تمہیں ذکر اللہ یاد نہیں رہتا، تمہیں تلاوت یاد نہیں رہتی، تمہیں سجدے میں گرنا یاد نہیں رہتا، تمہیں رب کی بارگاہ میں آہوزاری یاد نہیں رہتی، تمہیں بندگی کا کرینہ یاد نہیں رہتا، تو یہ غفلت تمہیں کہاں لے کر جائے گی؟ آؤ توبہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ اگر تم نے جلد توبہ کر لی تو امید ہے تمہارے دل میں جو گناہ پر گناہ کرنے کا مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، گناہ پر گناہ کرنا، یہ ایک مرض ہے کہ ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا کرنا، پھر تیسرا کرنا، پھر چوتھا کرنا، ایک نماز قضا، دوسری قضا، تیسری قضا، چوتھی قضا، آج قضا، کل قضا، پرسوں قضا، یہ گناہ پر گناہ ہو رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا، رشوت پہ رشوت، سود پہ سود، یہ گالی پہ گالی، فلم پہ فلم، ڈرامے پہ ڈرامہ، یہ گناہ پر گناہ، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو شیطان نے لگا دی ہے۔ اگر ہم توبہ کی طرف آ گئے، جھک گئے، اس کی بارگاہ میں نادم ہو گئے، تو امید ہے یہ گناہ پر گناہ کرنے کا جو مرض ہے یہ اللہ تعالی دل سے نکال دے، گناہوں کی نحوست کا بوجھ جو سر پہ پڑا ہوا ہے اللہ اس کو اتار دے، اور ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ بزرگوں نے فرمایا بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ۔ اب دل کی سیاہی کی جو علامت اولیاء کرام نے بیان کی ہے، کان کھول کر مجھے اور آپ کو سننی ہے، دل کے کانوں سے سنیں، اور ابھی اپنا محاسبہ کریں، یہ علامتیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی۔ کیا علامتیں؟ فرمایا دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح کوئی پہلی بار چوری کرے ہاتھ کانپتے ہیں،
قتل کرنے کے بعد پہلی بار ہاتھ کانپتے ہیں، دل خوفزدہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے اگر دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس میرے لیے اچھا ہے۔ اور اگر دل گناہ کر بیٹھا، کچھ نہیں، نو ٹینشن، گالی دے دی، کون سے پریشانی کی بات، فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، گانا سن لیا، کسی عورت کے ساتھ گھنٹوں غیر عورت کے ساتھ باتیں لگ گئیں، بد نگاہی ہو گئی، بد کلامی ہو گئی، سود کا کام، رشوت کا کام، کم تولنا، کم ناپنا، ماں باپ کو ڈانٹ دیا، دھتکار دیا۔ اب گناہ کا کام کرنے سے اگر دل میں کوئی گھبراہٹ، خوف پیدا نہیں ہو رہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کالا ہو گیا ہے، پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ طاعت کا موقع نہیں ملتا، اللہ اور رسول کی فرما برداری کا وقت نہیں مل رہا۔ یہ جو اتنی مصروفیت میں گھر گئے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہیں ہے، وہ دین جس کا سیکھنا رسول اللہ نے فرض کیا، اس کو سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کالا ہو گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی ہمیں نصیحت کرے، قرآن سنائے، حدیث سنائے، آخرت کی فکر دلائے، نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے بچائے، ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، یہی ہو رہا ہے۔ کوئی مبلغ تبلیغ کرے، بیان کرے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آج جھوٹ، غیبت، چغلی، گانے، فلمیں، ڈرامے، گرل فرینڈ سے ملاقاتیں، بوائے فرینڈ سے ملاقاتیں، جوا بازی، شراب نوشی، بدکاری، بے پردگی، بے حیائی، ماں باپ کو ستانا، نماز قضا کرنا، داڑیاں منڈوانا، چوریاں کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، رشوت و سود کا لین دین کرنا، یہ عام ہو چکا ہے، اور یہ سارے کام بار بار کیے جا رہے ہیں، اور دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، نو ٹینشن۔ یہ اس بات کی علامت ہے ہمارے دل گناہ کر کر کے کالے ہو گئے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، اپنی حالت کو سدھاریے، دل کی گندگی کی صفائی اختیار کیجئے۔ یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ استغفار کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، آنسو بہائیے، سجدے میں گر جائیے، سچے دل سے نادم ہو جائیے، اسے پکاریے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، بخشنے پر اس کی رحمت تیار ہے، کوئی مانگنے کا طریقہ تو صحیح اختیار کرے، کوئی جھکے تو صحیح، توبہ تو کرے، معافی تو مانگے، گڑ گڑائے تو صحیح۔ بنی اسرائیل میں 100 قتل کرنے کے بعد جھکا، اس کو معافی مل گئی۔ جھکنے کا طریقہ آنا چاہیے، ڈھنگ آنا چاہیے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکے بغیر گزارا ہمارا نہیں ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے، قبرستان میں ہماری قبر کا ٹکڑا ہمیں پکار رہا ہے، اے آج کے زندہ کل کے مرحوم، ان قریب تجھے میرے اندر آنا ہے۔ لیکن ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے،
افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توبہ نہ کرنے والا شیطان کا پھر دوست ہوگا۔ اب ہم نے دوستی کس سے قائم کرنی ہے؟ اللہ سے یا شیطان سے؟ شیطان سے تو دوستی لوگوں نے لگا ہی رکھی ہے، شیطان سے دوستی کا انجام انتہائی برا ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دوستی کیسے لگے گی؟ قرآن نے بھی کہا واللہ یحب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ بھی دوست کنہیں رکھتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ بھی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ پھر فرمایا الندم توبہ، توبہ نام ہے ندامت کا۔ پھر فرمایا ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے ثم تاب، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے جرم کا اقرار کرے، ثم تاب، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ اور استغفار اختیار کریں، اور دوسری بات ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کریں، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کریں، کہ حدیث پاک میں بے شک دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ان کی روشنی کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی روشنی ہے۔ اور فرمایا اور تلاوت قرآن یہ دلوں کی روشنی ہے۔ اب ہمارے سامنے تین باتیں آ گئیں، ہمیں تین دوائیاں مل گئیں اپنے دل کی بیماری کی، جو گناہوں کا مرض لگا ہے۔ ایک دوائی ہمیں دی گئی استغفار، دوسری دوائی ملی ذکر اللہ، تیسری دوائی ملی تلاوت قرآن پاک، اور چوتھی دوائی ہے درود پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک بھیجنا ہے۔ تو چار نسخے آج کے اس درس میں ہمیں حاصل ہوئے، اور پانچواں نسخہ بھی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا فرمایا، کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت نے آ کر دل کی سختی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا جا اپنی موت کو یاد کیا کر، اور اس نے ایسا کیا، اور پھر بعد میں آ کر شکریہ ادا کیا۔ تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو اب آج کے درس میں ہمیں جو سبق ملا وہ ہمارے لیے قابل غور اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کے برتن کی صفائی کی طرف دھیان دیں، محض اپنے کپڑوں اور جسم کو دھونے صاف ستھرا رکھنے کی فکر ہی نہ کریں، بلکہ اندر کا جو معاملہ ہے اس کو پاک صاف کرنے کی فکر زیادہ کریں۔ اور اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ استغفار کرنے سے، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، درود پاک کی کثرت کرنے سے، ذکر اللہ سے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے، اور
جو بزرگوں نے فرمایا صحبت ساہل ترا ساہل کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو استغفار کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو تلاوت قرآن کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو ذکر اللہ کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم پر رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی قدورتوں کو دور فرمائے۔ ہم جو دل کی صفائی سے غافل ہیں، اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرمائے۔ اور جو آج کے درس میں ہمیں نسخے ملے ہیں، آپ جسم کی بیماری کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، پہلے ٹائم لیتے ہیں، گھنٹوں وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے فیس اور دوائی پر بھی خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ظاہر کی اصلاح کے لیے۔ اس سے زیادہ اہم اندر کی اصلاح ہے، جو بزرگوں نے برتن کی مثال دے کر سمجھائی۔ تو اندر کا معاملہ آج اس کا بھی نسخہ ملا ہے، اور یہ نسخہ اولیاء کرام نے دیا ہے جو دین میں اسپیشلسٹ ہے، جو دین میں اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے۔ ہم نے ان دوائیوں پر ضرور عمل کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اس کو یہ سمجھنا یہ نسخہ ہے ہمارے لیے، ہماری بیماری، گناہوں کی بیماری سے نجات پانے کے لیے، کہ ہم نے استغفار روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، کم از کم ایک تسبیح ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی کرنی، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی پڑھنی ہے۔ ہم نے کچھ ایک پاؤ، آدھا پاؤ، اور کیا کہنے ایک سپارہ روزانہ تلاوت قرآن ہم نے کرنا ہے، اور کچھ وقت ہم نے روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو ہمیں آخرت کی فکر دلاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ اسلامی، اس کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، کہ جس میں آنے کی برکت سے آخرت کی فکر بھی ملتی ہے، ذکر اللہ کا شوق بھی ملتا ہے، تلاوت قرآن کا ذوق بھی ملتا ہے، توبہ کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے کی طرف رغبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور بھی طرح طرح کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس ماحول کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی تبلیغ اسلامی کا یہ ماحول ہماری آخرت کو بہتر بنائے گا، اللہ و رسول کی قرب ہمیں عطا کرے گا، اور بھی بے بہا دولت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے سبق حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔